اب آ گیا تھا اس لیے شیخ صاحب. اب ساری ہاں رتبہ ہے جو ابو بکر کو وہاں اور شیخ امیر صاحب بنایا تھا. شیخ صاحب مجھے بتاؤ نا، یہ ابو آپ ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھایا تھا نا، ابو بکر کو اٹھایا تھا نا، خود نماز پڑھایا تھا. صحیح ہے نا؟ ابو بکر خود ہٹایا، خود ہٹا ان مکانہ رسول کس کا اللہ قول نے ہے؟ کہا ان مکانہ کس کا اپنی قول ہے؟ جگہ پر ٹھہرو، ان اپنی مکانہ جگہ پر کس کا ٹھہرو. قول ہے؟ چلیں میں ایک اور حدیث ان آپ کو دکھا مکانک دیتا ہوں. رسول اللہ شیخ علیہ السلام صاحب کے گواہ کا شیخ صاحب ایک اور حدیث مکانک آپ کو. لم ہم مکانک نہیں ہے، مکانک ان کجا کا کان ہے، تم حدیث میں دکھاؤ ان کے کان ہے، ان مکانہ ہے، ان ان مکانہ نہیں ہے، چلیں ان نہیں ہے، مکانہ. مکانک. چلو کوئی بات نہیں شیخ صاحب. اب مجھے ہاں بتاؤ، آپ قرآن کی ایک آیت اپنی کی اگر جگہ کوئی کھڑے رہو، جہاں تم امامت کرتی تو وہاں کھڑے رہو. چل مکان اس کا مکان ہی نہیں ہے، مکان اس کا پیچھے ہے، وہ امامت کا مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس وقت وہی اس کا آپ کو مکان تھا نا، وہ اس آیت کا کیا ترجمہ امامت کی بنتا جگہ ہے؟ کھڑا تھا نا، شیخ صاحب وہ اس جب آیت کا امامت کی ترجمہ، جگہ کھڑا تھا. شیخ صاحب اس آیت کا ترجمہ مجھے بتاؤ. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ تو کافروں کے بارے میں ہے، جو کافر رسول اللہ علیہ السلام کو اذیت کرتے ہیں، وہ جو جو کافر ہیں. منافقین اذیت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا ہے. یہ اچھا تو تم کافروں کے آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہو، کافروں کا آیات تو صحابہ پر اس میں چسپاں کافر کرتے کا ہو، لفظ ہے جی، رسول اللہ علیہ السلام کے مخلصین اور ساتھیوں ترجمہ پر تو کرو چسپاں نا شیخ کرتے صاحب. ان الذين يؤذون الله ورسوله، ہو. جو لوگ ضرر پہنچاتے ہیں اللہ اور ضرر رسول نہیں کو، ہے، ضرر نہیں ہے، ضرر نہیں ہے. یؤذون اذیت سے ضرر نہیں کیا ہے؟ اذیت ہے، اذیت اور ضرر کی ایک چیز ہے نا، ایک چیز نہیں ہے. ضرر اور اذیت کی کیا ہو فرق ہے؟ سکتا ہے آپ کو ضرر پہنچے، آپ کو اذیت نہ ہو نا. مثلا 5 روپے کا نقصان ہو گیا، ضرر پہنچے ضرر اذیت کیسے نہ ہو؟ ضرر اور ہے، اذیت اور ہے بھائی. اذیت صحیح ترجمہ کرو نا شیخ صاحب. ضرر ان الذين يؤذون الله، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب نے کاٹ کے چلے گئے بھائی. اور ہے اذیت اور ہے. او شیخ فضل ہادی صاحب، نہیں کہ چلے گا. ان الذين يؤذون الله کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے قرآن کی؟ فضل قرآن کی. شیخ صاحب بات نہیں کر رہے بھائی، آواز نہیں آ رہی آپ کی. شیخ صاحب بات کر رہے ہیں نا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ مائک رہی اس میری؟ کا کھلا ہوا ہے. آپ فضل ہادی بھائی اپنا ذرا مائک چیک کرو. صحیح ہے. جی بولیں اس کا کیا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے شیخ صاحب؟ ہیں وہ شیخ میرے خیال میں شیخ کو جانے دیں ہلو بھائی، یہ شاید ہاں شیخ بات کرنا چاہ رہے ہیں بھائی، نہیں کر رہے تک ہے بھائی. ہلو جی. ہاں ہاں جی. ان الذين يؤذون الله ورسوله آیت کا ترجمہ. لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا بنتا ہے بھائی؟ وعد لہو. ہاں میں آیت سامنے رکھ یہ لیتا اس ہوں، کا آپ یہ ترجمہ کرو. مطلب ہے کہ جو اللہ اور رسول کے کو ضرر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب، مہین عذاب، جو ضرر ذلیل نہیں، ہم کرنے والا اذیت کیا عذاب نا، ہے، ان کو اذیت اختیار کیا ہے. ضرر کیوں بولتے ہیں؟ اذیت ہے یؤذون اللہ، آپ ضرر کیوں بولتے ہیں؟ یوں تو عربی کلمہ ہے نا، ضرر تو اردو کلمہ ہے نا. ضرر بھی عربی ہے. یوزون ضرر پہنچانا ہے. یؤذون اذیت ہے، وہ اردو میں فارسی میں سب اذیت بولتے ہیں. آذا یؤذی. میوٹ ہو گیا پھر یہ. او شیخ فضل ہادی صاحب. ہاں جی. ہاں ہاں جی. ہاں شیخ فضل ہادی صاحب، ان الذین یؤذون کا کیا مطلب ہے؟ ہاں آواز پہنچاتے ہیں نا. ہاں یوزون اذیت پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے بات. اذیت پہنچا دے، جو اذیت کو پہنچا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. صحیح ہے، صحیح ہے. یؤذون ہاں اللہ ٹھیک ہے، ورسولہ بالکل ٹھیک ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. صحیح ہے. لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کا. ہاں وعد بالکل ٹھیک ہے. لهم عذابا مہینہ.
اور ان کے لیے عذاب مہین، وہ عذاب تیار کیا ہے شیخ جو صاحب، مہین ہے، ذلت آور ہاں ہے۔ بالکل. اب اسی آیت کے ذیل میں تفسیر در منصور اگر آپ چاہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک بھی روایت نہیں ہے کہ یہ آیت کفار کے متعلق ہے. یہ سب مسلمانوں کے متعلق ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کفار کے ٹھیک لیے. ہے، تو ٹھیک آپ ہے۔ نے جو کہا تھا یہ کفار کے لیے، یہ بالکل بلا دلیل ہے. جو لوگ اذیت کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اللہ کی اذیت کی ہے، اور اللہ اس لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں لعنت کی ہے. ہاں۔ ان کے لیے عذاب مہین کون سے؟ اہانت والی عذاب اچھا، مہیا کیا. اب میں آپ کی خدمت میں شیخ صاحب یہ ملاحظہ کریں، میں دکھا دیتا ہوں. یہ اللہ آپ کا بلا کرے. صحیح مسلم شیعوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے شیخ صاحب. اور صحیح مسلم کس کی کتاب ہے؟ روافظ کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی ہے. ہاں ہمارا کتاب ہے، ہمارا تمہارا کتاب ہے. دیکھو شیخ صاحب، اہل سنت کی کتاب ہے۔ اور خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب آپ لوگوں کا امام ہے یا ہمارا امام ہے؟ ہاں ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ہے، صحیح ہے. ملاحظہ کریں میرا محترم ناظرین، یہ کتاب ہمارا ہے امام صحیح ہے۔ آپ لوگوں کا صحیح مسلم، ہاں۔ چاپ دار الفکر. صحیح ہے، دار الفکر میں کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 705 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 1479. باب فی الإیلاء و اعتزال النساء. حدیث یہ ہے، عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء. وہ زمانہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے دوری اختیار کیا، اعتزال کیا. دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا. فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون، لوگ جو ہے پتھر مار رہے تھے، پتھر سے لکیریں کھینچ رہے تھے اور کہتے تھے اس طرح، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء. صحابہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. آپ یہی باتیں چل رہی تھی. وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب، یہ حجاب کے حکم سے پہلے کا زمانہ ہے. فقال عمر، فقلت، عمر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا لأعلمن ذلك اليوم، میں اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے. فدخلت على عائشہ، تو میں عائشہ کے پاس گیا. فقلت، میں نے عائشہ سے کہا یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کی بیٹی، قد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری یہ اب تیرا کام یہ ہے، قد بلغ من شأنک، کیا اب تیری حالت یہ ہو چکی ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرتی ہے. فقالت مالی و مالک یا ابن الخطاب علیک بعیبتک. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کیا، اس نے کہا تیرا مجھ سے کیا کام ہے، تیرا مجھ سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا، تیرا کام ہی نہیں، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تو علیہ کے اپنے بیٹی کا فکر کرو تم. تو کہتا ہے کہ اس نے جب اس طرح جواب دیا، فدخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس گیا. فقلت لها یا حفصہ، میں نے حفصہ سے کہا قد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری یہ حالت ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے. واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبک، اللہ کی قسم تجھے بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت ہی نہیں فرماتے، تجھ سے محبت ہی نہیں کرتے. ولولا انا لطلقک، اور اگر میری منت سماجت نہ ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کبھی سے طلاق دے چکے ہوتے. ٹھیک ہے نا. فبکت، تو حفصہ بڑے رونے لگی. تو اب آپ سے بات عرض یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے خود قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا ان پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کیا. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی، اور ان کے لیے عذاب، اہانت والی عذاب میں نے تیار کی ہوئی ہے. اب ثابت ہو گیا اس روایت کی روح سے، کیونکہ عمر جھوٹ نہیں بولتے ان کے نزدیک، مسلم بھی ان کا کتاب ہے اور صحیح بھی ہے. انہوں نے خود شہادت دی کہ حفصہ اور عائشہ دونوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت کی کہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے. حضرت ماریہ کے پاس ان کے گھر میں رہنے لگے تھے، مشربہ عمر ابراہیم میں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. جی سر بولیں آپ. اب بولیں، اب پتہ چلتا ہے نا جو نبی کو اذیت کیا نا وہ تو دنیا میں بھی لعنت ہے، اس پہ آخرت میں بھی، اور اس کے عذاب میں ہے. فی الحال یہ کون ہے بھائی؟ عائشہ حفصہ کا ثابت ہو گیا نہیں ہوا بھائی؟ بولیں. یہ تو تم کہتے ہو گھر میں تو تھوڑا بات مات آتی ہے نا، اذیت کیا اپنے شوہر اور گھر میں اذیت کرنا جائز ہے؟ نبی کا گھر میں اذیت کرنا جائز ہے بھائی؟ یہ اذیت جو ہے نا، یہ تو کافروں کے لیے ہے. کافروں جو اذیت دیتے تھے رسول اللہ علیہ السلام
کو کہ یہ دعوت نہ کرے، یہ اسلام کی تبلیغ نہ کرے، اور رسول اللہ علیہ السلام کو میں نے عرض کیا کہ در منصور دکھاؤں ایک حدیث بھی نہیں کہ کافروں کے لیے یہ آیا، عائشہ سب یہ آیا مسلمانوں کے لیے، بارے میں نہیں ہے نا، نہ عائشہ کا افسا کہ یہ ارادت سب کے لیے ہے، سب جو بھی اذیت کرے، جو بھی نبی کے اذیت کرے، مسلمان ہو یا کافر ہو، فرق نہیں پڑتا، بیوی ہو یا غیر بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، وہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے۔ اور میں نے ثابت کیا آپ کو اپنی کتاب، آپ نے امام کے قول سے، عمر بن الخطاب کے قول سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہیں کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ انہوں نے نبی کی اذیت کی۔ اب بتاؤ جی، اسی طرح تو علی کرم اللہ وجہہ بھی، اور علی کے بعد ازواج پہ بات ہو رہی ہے، نہیں چالاکی نہ کرے، ازواج پہ بات ہے، ازواج پہ بات ہے، ازواج پہ بات ہے، وہاں تو جب موضوع چاہے جنا کا شیخ صاحب پکڑا گیا نا، قم یا ابو تراب، قم ابو تراب، ابو تراب کیوں کیا؟ وہ موضوع ہی نہیں ہے جی، موضوع ہی نہیں ہے، وہ موضوع ہی نہیں ہے، غضب کی اللہ یغضب غضب کی ويرضى رضای کی، یہ تو اس طرح باتیں تو گھر میں اس میں اس حدیث میں بھی یہ تو یہ اذیت نہیں تھی اسلام کی وجہ سے، یہ انہوں نے اذیت کیا تھا، دیکھیں رسول اللہ السلام کی اس وجہ سے اذیت کیا تھا کہ یہ رسول خدا ہے، اس کو اذیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں تو میرے محترم ناظرین، کسی شیعہ حدیث میں نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہو، یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی ان کی اذیت کی ہو، یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی امیر المومنین علیہ السلام کو اذیت کی ہو، یا بالعکس۔ یہ کسی شیعہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک امیر المومنین علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، کمال کی محبت کرتے تھے، اور فرماتے تھے اور امیر المومنین سے فرماتے تھے کہ میں نے ایک ذرہ برابر بھی ان کی کبھی نافرمانی نہیں کیا۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بار بار فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، میں ہمیشہ ان سے راضی رہا ہوں۔ اسی روایت کی، وہ ابو جہل کی بیٹی والی روایت میں بھی موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا راضی تھیں، اور یہ بات ہی جھوٹ سرے ہی سے جھوٹ ہے کہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کی انہوں نے خاصگاری کیا، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے ہی نہیں، ہمارا موضوع ہے خود آپ نے انتخاب کیا، زوجتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، اور آپ نے خود الحمدللہ آپ کے پاس فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے جی، آپ پھنس گئے ایک ایسے کارنر میں، ایک ایسے گوشے میں پھنس گئے، ایک کسی جگہ بھی آپ فرار نہیں کر سکتے۔ یہ اذیت تو اس لیے وجہ نہیں تھا نا، بشار اسد تو فرار کر گیا نا، بشار اسد چلا گیا روس، آپ تو کہیں نہیں جا سکتے، رسول خدا ہے اس وجہ سے وہ ان کے دل میں اذیت کرنا ہوا تھا، وہ یہ بیوان جی بیوی اذیت کیا نا، وہ کے تھے، یہ اس کے لیے یہ اذیت کے لیے یہ باتیں تو نہیں کی، وہ شرط تو آپ لگا رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے اذیت کرے کہ یہ پیغمبر ہے، صرف یہ حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے، ویسے یہ تو آپ بنا رہے ہیں نا، کس وجہ سے یہ عمر نے کس وجہ سے یہ باتیں کی تھی، کیوں رسول اللہ علیہ السلام کے گھر گیا تھا، کس وجہ سے؟ دیکھو نا آپ حدیث پڑھو، جواب دے دو، آپ حدیث کے استاد آپ ہیں، آپ جواب دے دو نا، جو بھی ہو جس وجہ سے بھی گیا ہو، اس حدیث میں واضح اقرار ہے کہ عائشہ ہر افسہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہے، اور قرآن نے حکم بتا دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرے، بس اب آپ قرآن پہ تصدیق نہیں کرتے تو یہ آپ کی اپنی مشکل ہے نا۔ جب ابو بکر عمر عثمان کی باری آتی ہے، عائشہ حفصہ کی باری آتی ہے، تو وہاں پہ قرآن بھی ختم ہے، وہاں پہ حدیث بھی ختم ہے، ادھر کچھ بھی نہیں چلتا، ادھر اللہ کا کلام بھی نہیں چلتا نا، فرق ہی نہیں پڑتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت چھوٹی یا بڑی بات پہ وہ حرام ہے، اتنا اذیت کیا تھا نا کہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آپ نے کبھی شیخ صاحب مجھے بتائیں، آپ کی بیوی نے کبھی آپ کو ایسے اذیت کیا آپ گھر کے چھوڑ کے چلے جائیں؟ گھر ہی چھوڑ کے چلے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا، ہو سکتا ہے، وہ تو بڑا معاملہ ہوگا نا، کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی چھوٹا معاملہ ہو سکتا ہے، چھوٹا معاملے پر ہو سکتا ہے، چھوٹا معاملے پر ہو سکتا ہے، گھر چھوڑ کے نبی اللہ دیکھیں، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ایوب کے صبر سے 1 لاکھ 1 ملین 1 ٹریلین بے نہایت بڑا ہے، اگر وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہو سکتا، اور لوگ کہتے ہیں انہوں نے طلاق دیا ہے، جو بھی تھا بڑا معاملہ تھا نا، اذیت سخت کی تھی ان لوگوں نے، فرق ہی نہیں پڑتا کیا، رسول معصوم ہے، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہو ہی نہیں سکتا،
جس نے بھی اذیت کی ہے پیغمبر کی اس معاملے میں پیغمبر کا اگر آپ کہتے ہیں پیغمبر کا قصور ہے تو آپ کافر بن گئے بھائی غلط فہمی بھی کافر ہو بن سکتے گئے ہیں نا، غلط نبی فہمی بھی ہو کیا نبی کا قصور ہو سکتا ہے اچھا نبی کا قصور ہو سکتا ہے ہاں غلط فہمی بھی ہو سکتے ہیں، نبی کی غلطی ہو گئی جی نبی اب غلط عائشہ کو فہمی بچانے کے لیے کیا سبحان اللہ ان کا دین ہو گیا بھی بھائی غلطی ہو سکتی ہے۔ شیعو مسلمانوں دیکھ لو کہتا ہے نبی کی غلطی ہو سکتی ہے جی ایک عائشہ کو بچانے کے لیے غلطی ہو نبوت سے سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا لیا عصمت سے ہاتھ اٹھا لیا سبحان اللہ شیخ صاحب داڑھی سفید ہے اچھا قبر میں یہ جواب دو گے کہ حضرت نبی میں کی غلطی تم تھی سے کہتا ہوں کہ قبر کس وجہ میں سے تجھ سے رسول حساب اللہ ہوگا نے اور روز جزا تو کس نبی وجہ صلی سے اللہ علیہ رسول وسلم سے کیا اللہ منہ نے دکھاؤ گے کہو گے گھر کہ چھوڑا؟ آپ کی غلطی تھی کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان گھر چھوڑا اللہ تھا؟ سبحان کس اللہ وجہ سے چھوڑا سبحان تھا؟ اللہ عائشہ نے اذیت کی تھی میں تم حفصہ سے نے اذیت کی تھی بیوی نے بیوی برے ہیں بیوی برے ہیں اس لیے گھر چھوڑ کے گئے تھے کس بات پر نبی کی اذیت غلطی کیا تھا؟ نہیں ہے نبی کو بچانے کس کے لیے بات پر کہتا ہے اذیت نبی کیا صلی اللہ تھا؟ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا جی غلط فہمی ہو گئی تھی نبی کو غلط فہمی ہو گئی میں تم سے کہتا ہوں سب کہ لوگ کس کہہ بات رہے ہیں سے کہ بیویوں وہ- کو طلاق دیا اتنا بڑا معاملہ ہو گیا پورے لوگ باتیں بنا رہے ہیں تو وہ غلط فہمی ایسے اتنے غلط او بھائی اتنے لاپتہ آدمی کو لوگ اللہ نے کہتے تھے لیکن اپنے گھر طلاق کا تو نہیں پتا دیا تھا اس کو نا، اللہ نے نبی بنا دیا طلاق تو نہیں دیا تھا نا، اچھا ایک جی فضل طلاق کو ہادی نہیں بھائی دیا ایک تھا بات نا، میری قلندر لوگ صاحب کہتے کیا تھے۔ فرمانا چاہ رہے ہیں میرا قلندر سننا صاحب ایک کچھ کہہ منٹ رہے ہیں ہاں اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ مسند احمد میں ہے ابن عباس جی کا قول ہے کہ لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الذی مات فیہ کان فی بیت عائشہ فقال ادع لی علیا اس کا حضرت بتا دیں کیسے ادعو علی کس بات کے لیے علی کو بلاؤ؟ نماز کے لیے وہ جو پہلا آپ لوگ جو بات کر رہے تھے تو وہ مسند نماز کے لیے احمد تو میں ابو ابن بکر عباس کا بلایا نا، قول بھی ہے نماز کے لیے تو ابو بکر بلایا تھا، نماز کے لیے نماز بھی ابو آپ بکر نے پڑھایا تھا۔ جز ایک صفحہ نمبر 357 حضرت نکالے ابن عباس کا کس چاپ میں ہے بھائی مسند احمد امام احمد اور جو کس چاپ عربی میں کی ہے بات اس کا جز ایک ہے ہیں جی صفحہ کس چاپ کی بات کر رہے ہیں 357 آپ ہاں تو رسالہ چاپ کی بات کر رہے ہیں کون سی چاپ ہے رسالہ چلے میں چاپ رسالہ وہی مسند مشہور ہے احمد میں وہی نکال دوں گا ہاں ہاں وہی اسی میں وہ ہے مجھے نہیں لگتا وہ نماز کے لیے مجھے لگتا ہے وہ وصیت کے لیے ہے ادعو لی علیاً وہ احمد اس طرح حدیث نہیں نقل کر جلد نمبر 1 صفحہ کون سا ہے بھائی صفحہ ہے 357 اوکے بھائی یہ مسند احمد عزیزو 357 بتا رہے ہیں صفحہ جلد نمبر 1 ہے 357 یہ اور حدیث ہے بھائی ہمارے پاس جو مسند احمد ہے النافع ابن عمر کون سی کتاب ہے چاپ بتاؤ نا چاپ کون سی ہے اردو والی کتاب مسند احمد ہے متن الحدیث مسند الامام احمد بن حنبل اور ہلال بن اسد دار احیاء تراث دار احیاء العربی تراث دار احیاء تراث میں دیکھتا ہوں وہ میرے پاس ہے نہیں دار احیاء تراث محقق کا نام نہیں معلوم محقق کون ہے اس کا محقق کا نام ہے ادھر ابھی عبداللہ شیبانی وہ شیبانی خود احمد ابن حنبل شیبانی اس کا اپنا نام ہے اچھا چلے میں ایک منٹ میں اور طریقے سے تلاش کرتا ہوں اس کو نکال دوں ایک منٹ ادعو لی علیاً یہ کافی مشہور حدیث ہے لیکن وہ وصیت کے لیے ادعو لی اخی علیاً یہ حدیث ہے لیکن وہ ایک منٹ یہ نہیں وہ نماز والا ہے میں اچھا میری عربی صحیح نہیں ہے میں پڑھ دوں پڑھ دو بھائی میں نکال دیتا ہوں تب تک آپ نکال پڑھیں لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه كان في عائشة بيت عائشة فقال ادع لي عليا قالت عائشة ندعو لك أبا بكر قال ادعو قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر قال ادعو قال الفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو لك العباس قال ادعو فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم يرى عليا فسكت فقال عمر قوموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقال عائشة إن أبا بكر رجل حصير ومات ما لا يراك الناس يبكون ولو امرأة
عمر يصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلي بالناس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطوان في الأرض فلما رأوا الناس سبحوا أبو بكر فذهب يتأخر فأموا إليه أي مكانك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس قال وقام أبو بكر عن يميني وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر قال ابن عباس وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث بلغ أبو بكر ومات في مرض ذاك عليه السلام وقال وكع مرة فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. جی صحیح فرمایا. آئیے جلد نمبر 5 میں میرے پاس جو مستند ہے نا اس میں جلد نمبر 5 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. شیخ صاحب جی بتاؤ بولو ہاں یہ مسند احمد ہے بھائی, انہوں نے بہت زبردست حدیث کا انہوں نے دکھا دیا. مسند احمد جلد نمبر 5 ہے, جلد نمبر 5 چاپ الرسالہ. ہاں بالکل یہاں پہ صفحہ نمبر 358 میں لے کے چلتے ہیں آپ کو. صفحہ نمبر 358 یہ بلکہ اس کا شروع جو ہے 300 صفحہ نمبر 357 میں. حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا. قالت عائشة ندعو لك أبا بكر قال ادعوه. قال حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر قال ادعوه. قال أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس قال ادعوه. فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم يرى عليا فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح ہون, اس ارناؤط صاحب کہتے ہیں اسناد صحیح. بھلے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا تھا, ٹھیک ہے نا. عائشہ حفصہ نے نہیں بلایا, ان عائشہ حفصہ نے علی علیہ السلام کو نہیں بلایا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا اپنی صحیح حدیث میں لکھا. اب بولو. ہمارے صحیح حدیث ہے لیکن اس میں بھی ابو بکر نے نماز پڑھا ہے نا. ابو بکر نے امامت کیا ہے نا, یا کیا یا نہیں. ابو بکر نے جو امامت کیا نا وہ اس طرح کیا تو ابو بکر نماز پڑھا دے. ابو بکر, عائشہ نے کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ رجل حصر ومتى ما لا يراك الناس يبكون, لوگ رونا لگیں گے. فلو امرت عمر يصلي, عمر سے نماز پڑھائیں. فخرج ابو بکر فصلى, ابو بکر نے نماز پڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو وہ چلے گئے ہیں. ان کے یحادى بین رجلین, دو لوگوں کے درمیان کھینچے جا رہے تھے. ورجلاہ تخطان فی الارض, اور ان کے دونوں پیر زمین پہ لکیر بنا رہے جا رہے تھے. فلما رآہ الناس سبحوا ابا بکر, جب لوگوں نے دیکھا ہے ابو بکر کو لوگوں نے پیچھے ہٹایا. فذهب يتأخر, ابو بکر پیچھے چلا جائے گا. فاوما الیہ ای مکانک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جگہ پہ چلے جاؤ. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى جلس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ گئے, نبی نے نماز پڑھایا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو بھی ہٹا دیا اسی حدیث میں. اب مزید کرو. ابو بکر نماز تو پڑھا تھا نا جب رسول اللہ علیہ السلام نے آیا اور پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہی بہتر ہو گئی نا, اس کو ہٹا دیا. ہٹا دیا نہیں. ابو بکر خود بخود رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ مکان کا اپنے جگہ پر کھڑے ہو اور نماز پڑھو, لیکن ابو بکر نے پھر بھی ہٹا اور رسول اللہ علیہ السلام کو آگے کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہٹا دیا بھائی, ہٹا دیا. ٹھیک ہے نا بھائی, ہٹا دیا نہیں. ان مکانک, خود ہٹا خود اپنے مکان سے دور ہو گیا. اور اس وجہ سے تو خلیفہ بھی نہیں بنا نا, جو جب امامت سے ہٹا دیا, جب امامت سے ہٹا دیا تو خلیفہ اس وجہ سے کیسے بن سکتا ہے؟ جب اس کی بے عزتی ہو گئی اتنی بڑی تو اس وجہ سے کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ امامت سے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو نہیں ہٹایا, ابھی سامنے حدیث ہٹا دیا. رسول اللہ علیہ السلام کے احترام میں ہٹا. رسول اللہ علیہ السلام آ گیا تو رسول اللہ علیہ السلام جب ہوتے ہیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت سے اتنے ہی راضی تھے تو خود چل بھی نہیں سکتے, وہ تو کیوں آ گئے؟ آ کے پر ان کو ہٹا دیا, خود بیٹھ گئے نماز پڑھانے. مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے آیا کہ وہ تو حدیث میں تو نہیں نا سوچے کہ رسول علیہ السلام کی حالت بہت خراب ہے. رسول اللہ علیہ السلام وہ تو آپ بنا رہے ہیں نا, باہر آیا. وہ تو آپ بنا رہے ہیں نا, وہ تو حدیث میں تو نہیں نا.
وہ تو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ رسول وسلم السلام نے کے باہر آنے کا مقصد یہ ہے، رسول رسول صلی السلام اللہ کے علیہ باہر وسلم آنے کا مقصد یہ تھا. تو علی علیہ السلام کو بلایا تھا نا کہ علی علیہ السلام نماز پڑھائیں. حدیث اور میں اس تو سے یہ پہلے تو ابو کہتے بکر تھے کو تو نہیں کہ بلایا عائشہ تھا. کو کہا کہ ہاں اپنے باپ کو بلاؤ کہ نماز پڑھے، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ رقیق القلب ہے، شاید نماز نہیں پڑھا سکے گا. اور لوگ آپ بھی نے خود روئیں گے. اعتراف کیا وہی ہے بھی کہ روئیں گے. حدیث اسافیر میں عائشہ صاحبہ نے رسول صلی اللہ اچھا علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے نا. اچھا خود کہتے ہیں اچھا جی دنیائی ابھی مقاصد تو کے لیے وہ خیر جھوٹ کے. چلیں جناب کیسا چلیں شیخ صاحب اب دیر ہو گئی اب کیسا ادھر ہوگا. اور جو خلافت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ منسوخ نہیں ہے نا، ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے، یہ تم ہاں ابھی تو نہیں ہے نا کیسا. ابھی میں ایک دوسرے شیخ کو لینے لگا ہوں تو آپ ابھی آرام کریں، کچھ تھک گئے نا شیخ صاحب. صحیح ہے، نص پہ کبھی اور بات کریں. تو خدا نہیں کرتا یہ تو اردو میں کرتے ہیں. اور ہاں؟ یہ امامت جو ہے نا، امامت کے موضوع مختصراً میں عرض کرتا ہوں نا کہ نہیں ابھی امامت کے دوسرا موضوع پر چھوڑ دیں، ابھی دوسرا موضوع کبھی اور صحیح انشاءاللہ.